أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں نیکسٹ اپنی اس سے پہلے والی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، جن میں سے ایک ہے نمبر 1 ہے اخفا حقیقی۔ تو یہ نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ ہے، اس لیے میں آپ کو ابھی ہمارا آج کا اس کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے اخفا حقیقی، یعنی اخفا حقیقی کیا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیے، اخفا حقیقی جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر اگر نون ساکن آ گیا کسی بھی حرف میں، ابھی آپ کو مثالوں سے سمجھاؤں گی، پریشان نہیں ہونا ہے۔ جب نون ساکن یعنی نون کے اوپر کوئی بھی زیر زبر پیش نہیں ہے، جزم ہے، سکون ہے، نون اگر ساکن ہے یا پھر تنوین ہے، تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے، نون ساکن ہے یا تنوین ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ جو حروف ہیں تا، سا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں تو غنہ ہوگا۔ اس غنے کو اخفا حقیقی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تجوید کے جو قرآن ہے نا کلرڈ والے، اس میں جہاں پر بھی یہ حروف آتے ہیں وہاں اخفا حقیقی کو ایک کلر سے نمایاں کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں یہاں یہ ایڈ کرتی چلوں کہ آپ لوگ آسانی سے سیکھنے کے لیے تجویدی پارے یوز کریں، اس سے آپ کو جہاں یہ جو حروف آئیں گے آپ کو کلر، جیسے فرض کریں بلو کلر ہے اخفا حقیقی کا، تو جہاں پر بھی اخفا آئے گا یہ حروف آئیں گے وہاں پر آپ کو کلر سے دکھا دیا جائے گا۔ دیکھو، جو نئے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا کلرڈ قاعدے سے پڑھیں، تو انہیں بہت جلدی عادت ہو جائے گی، پھر وہ بغیر کلر کے بھی سمجھ جائیں گے۔ تو یہ جو حروف ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، یہ حروف جو ہیں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، کوئی تا آ جائے، سا آ جائے، جیم آ جائے، دال، تو غنہ ہوگا۔ نون ساکن شرط کیا ہے؟ نون ساکن کے فوراً بعد یا پھر تنوین کے فوراً بعد ان حروف میں سے کوئی بھی حرف اگلا جو ہے حرف، اس میں یہ لفظ آ جائے تو غنہ ہوگا۔ غنہ کیا ہے؟ غنہ، اس غنے کو کیا کہتے ہیں؟ اخفاء حقیقی۔ غنہ کیا ہے؟ ناک میں آواز کو لے جانے کا نام غنہ ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ جو ایک الف کی مقدار کے برابر کیا جاتا ہے۔ ناک میں جو ہم آواز کو لے کے جاتے ہیں نا، اس کو غنہ کہتے ہیں، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے، جتنا ایک الف پڑھا جاتا ہے اتنی دیر تک اس کو ناک میں آواز کو چھپایا جاتا ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور اسی میں ایک چیز اور بتا دوں کہ میم ساکن، یعنی میم کے اوپر کوئی بھی حرکہ نہیں ہے، زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، میم ساکن ہے، کے بعد، میم ساکن کے فوراً بعد اگر با متحرک یعنی حرکت کے ساتھ، زیر زبر پیش، دمہ فتح کسرہ کے ساتھ اگر با آ جائے تو اخفا مار الغنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی اخفا بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ کس صورت میں؟ جب میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے۔ اخفا حقیقی کے حروف میں نے آپ کو بتائے، اب آپ اس کی مثالیں دیکھیے کہ یہ دیکھیے میم دیکھیے، میم کے بعد نون ہے، آپ اس کی مثال دیکھیے، جیسے کہ من، یہ دیکھیے من کم، اب یہ دیکھیے نون ساکن ہے، میم نون زیر من، میم کے نیچے زیر ہے لیکن نون کیا ہے؟ نون ساکن ہے۔ ساکن کیا ہے؟ اس کے اوپر کوئی بھی جزم ہے نا، کوئی حرکت، دوسری حرکت زیر زبر پیش نہیں ہے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کاف آ گیا۔ کاف کون سا لیٹر ہے؟ کاف اوپر والی حروف میں ہے نا، جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے، تو اس پر ہم اس طرح سے اخفا حقیقی کریں گے، یعنی غنہ کریں گے نا، تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپائیں گے، کم۔ اسی طرح نیکسٹ لیٹر دیکھیے، یہ نون کی آواز کو میں نے ناک میں چھپایا، غنہ کیا، یہ ہے اخفاء حقیقی، کیونکہ اس کے بعد کاف ہے۔ اچھا،
کیونکہ کاف کون سا لیٹر ہے، کون سا حرف ہے، جو اوپر میں نے آپ کو حروف بتایا کہ اگر نون ساکن، اب یہ دیکھیے میم نون زبر من، نون ساکن ہے، نون ساکن کے فوراً بعد کاف آ گیا تو اس نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور یہاں پر اخفا کریں گے. ما کان من قبل تصلحوا فمن تاب ينفع أنزل والأنف عنده عن دينه تنقمون ينفق والإنجيل ننسخ کنز. نون کی آواز کو دیکھیے کہ اس کے ساتھ نون ساکن ہے اور اس کے ساتھ وہ حروف ہیں جو میں نے آپ کو اوپر لسٹ دی ہے کہ یہ حروف اگر نون ساکن کے فوراً بعد آ جائیں تو تھوڑی دیر تک ایک الف کی مقدار تک آواز کو ناک میں چھپا کے غنہ کرنا ہے. اس کا نام ہے اخفا، اس کو کہتے ہیں اخفا. جیسے کہ اب نیکسٹ مثالوں میں دیکھیے کہ یہی چیز ہے کہ نون ساکن ہوگا اور اس کے بعد کوئی ایسا حرف آ جائے گا جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان حروف میں سے جو بھی ہوگا تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی ہم تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپائیں گے. یہ جو آواز ہے نا یہ ہے اخفا. تھوڑی سی آواز ناک میں جائے گی اور تھوڑی سی باہر رہے گی. والانجیل ننسخ کنز منضود مقنطرة من دونه ينظرون من طور على الإنسان انطلقتم من كتب عن ذكري فمن زحزح لئن كفرتم صبرنا أنشأنا منصورا ظننتم ثمنا قليلا مسجدا ضرارا خلق جدید. رکیں گے تو جدید دو زیر کی تنوین کو ختم، اور اگر وصل میں پڑھیں گے ملا کے تو خلق جدید. اچھا نیکسٹ دیکھیے غمرت، یہاں پہ دو زیر کی تنوین ہے نا، غمرت، یہاں پہ میں نے اخفا کیا آواز کو ناک میں لے جا کے. اگر ملا کے پڑھیں گے دونوں حروف کو تو تنوین پڑھی جائے گی، لیکن اگر رکیں گے تو تنوین نہیں پڑھی جائے گی. دونوں طریقے میں آپ کو بتاتی ہوں. غمرت ساہون، اگر رکیں گے تو غمرہ ایسے ہو جائے گا. نیکسٹ دیکھیے عمل، لام دو پیش لن، دو زبر کی دو پیش کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد لیٹر کون سا آ گیا صالح، تو یہ عمل ان کے اوپر تنوین جو ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا. عمل، اس کو کہتے ہیں اس غنے کو اخفا. عمل صالح، دیکھیں پہلے پہ عمل تھوڑی سی آواز ناک میں چلی گئی، لیکن صالح اس کو واضح طریقے سے پڑھا ہے تو عمل آواز آدھی آواز ناک میں چلی گئی. خلق، اب دیکھیے نیکسٹ خلق جدید. نیکسٹ ہے فوج سألہم، فوجن جیم دو پہ جن، اس کی آواز پہ غنہ ہوگا، اس کو اخفا کریں گے ہم. فوج سألہم، اگر رکیں گے تو فوج. علیہم بعلم، علیہم بعلم، اگر رکیں گے تو علیہم، دیکھیے میم ساکن کے بعد با آ گیا نا، علیہم بعلم علیہم بوکیل. فاحکم بیننا، فاحکم بیننا نورہم بین یأمرکم بہ علیکم بما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.